دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے ہیں اور میرے والد گرامی مرحوم کی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے تشریف لائے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں آصف زرداری صاحب کا، ان کے رفقا کرام کا، کہ یہ خاص طور پہ دعائے خیر کے لیے تشریف لائے ہیں. اور یہاں پر ابھی آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں اور فاتح خوانی کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کے بعد ہم پھر بیٹھیں گے. چونکہ آپ کو 5:30 بجے کا وقت دیا ہوا تھا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ انتظار کریں اور ہم لیٹ ہو جائیں. تو ابھی ہماری گفتگو جو ہے وہ جو قومی امور پہ تقریباً شروع ہی ہوئی تھی کہ ہم یہاں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. تو ابھی یہاں سے واپس انشاءاللہ پھر جا کے اپنی بات چیت کو جاری کریں گے. تو میں انہی الفاظ سے محترم آصف علی زرداری صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں، پھر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. پھر بہت دیر ہو جائے گی. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج لاہور میں اور آپ دوستوں سے ملنے کا یہ سمجھیے کہ میاں صاحب کے پاس آنا ضروری تھا. میاں صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے. میرے دل نے کہا کہ ضروری ہے کہ رشتوں میں، رشتہ داریوں میں یا تعلقات میں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی وفاداریوں سے اور اپنے قول و فکر سے اور اپنے ایکشن سے آپ کو، میاں صاحب کو اور دنیا کو یہ دکھانا چاہیں. اور اپنے دل کو بھی میں یہ کہنا چاہتا تھا اور میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں میاں صاحب کے بزرگوں کے پاس آؤں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے دعا خیر کروں تاکہ ان کی روح کو ثواب ملے، بی بی صاحبہ کی روح کو ثواب ملے اور بھٹو صاحب کی روح کو ثواب ملے اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس روایات کو قائم رکھیں تاکہ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں، اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو، بختاور کو، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہماری کوششیں ملک کے فائدے میں ہیں. ہماری اپنی جو چیلنجز ہیں آنے والے ان کی نظر میں ہمیں ساتھ رہنا ہے اور یہ ایک روایات قائم کر دینی ہے جس کو کوئی توڑ نہ سکے. شکریہ. کا مسئلہ جو ہے نا یہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ میری بحث ہے اور آپ نے اعلان مری میں یہ طے کیا ہوا ہے آپس میں کہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ بھائی کریں گے. وہ 30 دن کا آغاز کب سے ہوگا؟ تو آپ میرا خیال ہے آپ نے وہ ڈاکیومنٹ پڑھا نہیں. پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس میں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور عدلیہ کا بحران اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جس طرح میں نے پہلے سے اپنے الیکشن کیمپین میں اور میاں صاحب کی اجازت سے یہ عزل کیا ہوا ہے کہ نظام بدلیں گے. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس سفر پہ چل رہے ہیں جس سفر میں نظام بدل رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ نے ایک خاتون کو اسپیکر بنتے ہوئے دیکھا
آپ نے پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر کو بنا کنٹیسٹ کے کانفیڈنس کا ووٹ لیتے ہوئے دیکھا. تو میاں صاحب کی اجازت سے اور ان کی مدد سے اور عوام کی مدد سے اور آپ دوستوں کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ نظام بدلیں گے. اس لیے کہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہسٹری میں انتقام یہی لینا ہے کہ ہم نے نظام بدلنا ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از ایٹ ورک, کہ اگر رات کو کوئی کسی سے شرارت کسی نے کرنے کی کوشش کی تو صبح کو پرائم منسٹر کا میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے کہ انہیں اپولوجائز کیا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پہلے ہوا ہماری ہسٹری میں. تو میاں صاحب اور ہم اور آج کی ہماری قیادت, جس میں اسمد صاحب بھی ہیں, مولانا صاحب بھی ہیں, اور وہ ہمارے سب کراچی کے دوست MQM والے بھی ہیں, ہم سب ایک نیا باب بنا رہے ہیں جس میں اکثر مقصد یہ ہے کہ نظام بدلنا ہے. زرداری صاحب یہ MQM کے حوالے سے کی خبریں آ رہی تھیں اور رات محمود جاوید صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں اس کے تحفظات ہیں اور جو ہے وہ مسجد نہیں ڈال سکتی. معلوم کے واقعات کا اشارہ 12 مئی کی طرف تھا. تو اب کیا صورت حال ہے؟ آپ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں MQM کو ساتھ لے کر چلنے کے مطلب دیکھیں ابھی بھی تحفظات باقی. تحفظات تو مجھ میں اور آپ میں بھی بہت ہیں, تحفظات تو آپ کے گھر میں بھی بہت ہوں گے. تو تحفظات تو سیاست ہے, پالیٹکس ہے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. بات یہ ہے کہ جو قومی فرائض ہیں, جو قومی ایشوز ہیں اور جس پہ پاکستان کا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے, میں صرف اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ڈار صاحب ہمیں بریفنگ دیں گے. انشاءاللہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور وہ ہمیں جب بریفنگ دیں گے اور آپ کو اور قوم کو بریفنگ دیں گے, اس کے بعد ہم بیٹھ کے یہ سوچ سکیں گے کہ کس طرف اور کتنا ہم نے ملک کو اور کتنی ہم رسک لے سکتے ہیں اور کتنی ہم رسک نہیں لے سکتے. سب سے اہم سوال جو ہے, اہم سوال میاں صاحب سے ہے, مجھ سے میاں صاحب سے سوال ہونا چاہیے. مہمان ہیں, ہم آپ مہمانوں کو عزت دیں گے. ایسی مہمانوں کی عزت ہو رہی ہے. تھینک یو, شکریہ شکریہ شکریہ, بہت اچھے بہت اچھے. صدر کے ساتھ تعلقات سب سے بڑا اور اہم سوال ہے اس وقت آئندہ کی سیاست کا. میاں صاحب کی جماعت کی حکمت عملی کچھ مختلف ہے, آپ کے حکمت عملی کچھ مختلف ہے. صدر کا کیا مستقبل ہے؟ ان کے ساتھ آپ کس قسم کے روابط اور تعلقات رکھیں گے؟ میں کیوں رکھوں گا جی تعلقات و مرافق؟ پارلیمنٹ رکھے گی, حکومت رکھے گی. ہم تو پولیٹیکل فورسز ہیں, تو پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو گائیڈ لائنز دیں گی. ہم آپس میں بیٹھ کے پالیسی پیپرز بنائیں گے اور ان کا کام کرے گی پارلیمنٹ, کام کرے گا کی حکومت. تو پارلیمنٹ, پریزیڈنٹ, سینٹ چیئرمین, they will decide, اور all depends on the attitude of each other. صاحب محترمہ نے اپنی زندگی میں 3 لوگوں کی مختلف لوگوں کی نشاندہی کی تھی جن کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے ان سے خطرہ ہے. وہ تھے ارباب غلام رحیم, چودھری پرویز الہی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ. اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ بن چکی ہے تو آیا آپ ان لوگوں کو گرفتار کروائیں گے؟ کیا کروائیں گے آپ؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں یہ آپ کی ان بات کو ہاں یا نہ کہہ کے کنفرم نہیں کروں گا. ضرور محترمہ نے خط لکھا, اس میں کون سے نام تھے وہ وقت آنے پہ ڈسکلوز کیے جائیں گے. اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو درخواست بنا رہے ہیں, بھیج رہے ہیں انٹرنیشنل اسسٹنس کے لیے, اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہماری پوزیشن یہ رہی ہے کہ بالکنائزیشن آف پاکستان کا یہ ایک باب تھا. بی بی صاحبہ کی شہادت جو ہے وہ پاکستان توڑنے کا ایک منصوبہ ہے اور تھا, اور ابھی بھی وہ منصوبہ جاری ہے. اس کا ایک ایکٹ جو ہے وہ شہید بی بی صاحبہ کی شہادت ہے. میں اپنا وقت اور اپنے ٹائم جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے دیکھ رہا ہوں. میں پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. باری آپ بتائیں.